تیری تعلیم، تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، یہ سب فانی خدا باقی، یہ سب فانی خدا باقی، خودی پیچھے خدا پہلے، یہ سب فانی خدا باقی، خودی پیچھے خدا پہلے۔ کہ آپ سب کے سب جگے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی رات میں بھی آپ جگے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ جگ رہی ہے، آپ کا دل جگا ہوا ہے، آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری محبت و عقیدت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ آج کے اس روحانی اسٹیج پر اور آج کے اس روح پرور پنڈال کے نیچے آپ کے سب آپ موجود ہیں اور ماشاءاللہ جگے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسٹیج پہ جو تشریف فرما ہمارے علماء ہیں اور حقیقت میں ملت اسلامیہ کے جو سچے جانشین ہیں، اور ملت اسلامیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سے ہمکنار کرنے والے ہیں، جو یقیناً ملت اسلامیہ کے سچے نباز ہیں، جو ان کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ سب کے سب بھی جگے ہوئے ہیں اور پوری ہمت و جرأت کے ساتھ، بڑے شوق اور ولولہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں کا ہمہ جہتی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یقیناً جو ساتھ دیا آج کے اس پروگرام میں، جو میں دیکھ رہا ہوں شروع سے لے کر جو بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے جگہ لی تھی وہ اب تک اپنی جگہ پر یوں بیٹھے ہوئے، یہ محبت ہے ایمان کی، اور یہ محبت ہے اسلام کی، اور یقیناً اسی درد اور محبت کا نام ہی اسلام ہے، اور آپ نے آج اس کا بہت بہترین مظاہرہ پیش کیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت نیک جذبہ ہے دوستو آپ کا، اور ساتھ ہی میں آپ کے اس نیک جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام حضرات یہاں سے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت یہاں دیا ہے، اور اپنے گھروں سے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں آپ تشریف لائے، علماء کے بیانات کو سنے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے بڑے حسین گلدستوں کی شکل میں اس پروگرام کو سجایا گیا ہے۔ دوستو آپ یقین نہیں کریں گے، اس سرزمین سے جو جڑے ہوئے اور یہاں کے جو باشندگان ہیں اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے کے لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی ان لوگوں نے اپنے صحت اور آرام کو تج کیا ہے، اور کتنی انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں نہیں کھائی۔ تقریباً 20 دنوں سے مسلسل یہاں سے ہمارے جوان اور یہاں کے بزرگ حضرات، معمر لوگ، وہ پورے علاقے کا انہوں نے دورہ کیا مالی فراہمی کے لیے بھی۔ بہرحال بڑی کوشش، بڑی محنت ہے، اور ایک ایسا ان میں جذبہ تھا، ایک ایسا ولولہ تھا، ایک ایسی ہمت تھی، ایک ایسی جرأت تھی، ایک ایسی محبت تھی، اور ان کا یہ خیال تھا، ان کے دلوں میں یہ تمنا تھی کہ میں اپنے پورے علاقے کے مسلمانوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو بھی، اور تمام دھرم کے لوگوں کو اپنے دروازے پر، اپنے چوکھٹ پر، اپنی سرزمین پہ میں جمع کروں گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے رات و دن کی پوری کوششیں، پوری جہد مسلسل اور پوری لگن و فکر کو انہوں نے لگا دیا، اور ماشاءاللہ آج جو ہمارے رضاکار بچے، جوان، بوڑھے، بزرگ
جو آج کے اس اجلاس کے سجانے والے سنوارنے والے ہیں، واقعی ان تمام لوگوں کی قربانی، ان کی محنت اور جانفشانی قابل تعریف ہے دوستو۔ تو تمام کارگزار اور اہل کنواری کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور تشکر و امتنان کا گلدستہ آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ جو آپ نے قربانی دی ہے، آج کے پروگرام کو پورے شوق اور رغبت کے ساتھ سنا ہے، اور ساتھ ہی دوستو جتنے یہاں کے نوجوان رضاکار جنہیں امور دیے گئے تھے، ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان تمام ہمارے جوانوں نے ماشاءاللہ پوری رات جگ کر وہ پوری فکر اور پوری چاک چوبندی کے ساتھ انہوں نے پورے کام کو ذمہ داری کے ساتھ نبھایا ہے۔ یہ اس اجلاس سے بڑی ان کو قلبی محبت تھی۔ میرے دوستو، یہاں کے لوگوں کی یہ فکر تھی، میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کی فکر یہ تھی کہ ہمارے کسی مہمان کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہو، ان کے راہوں میں کانٹے نہیں ہو، کوئی بھی مہمان یہاں سے بھوکا نہ جائے، کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کس طرح سے اس پروگرام کو سجایا، آپ کے بیٹھنے کا کیسا انتظام، روشنی کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور جگہ جگہ قدم قدم پر رضاکار لگے ہوئے رہے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے گاڑیوں کو ٹھہرانے کے لیے، اور آپ کے لیے ہمیشہ آپ کو ہر طرح سے ہر ممکن آپ کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام نوجوان لگے رہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں کے نوجوانوں کے لیے دعا کریں، بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ آنے والے دنوں میں اس سے بہترین یہ پروگرام کرنے والے ہو سکیں اور اس سے اچھا پروگرام کو پیش کر سکیں۔ یہ جو جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے، دعا ہونے والی ہے۔ دوستو، یہ ایک بات عرض کر کے اس کے بعد بچوں کو انعام تقسیم کیا جانا ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ کنواری کی سرزمین پر ایک مدرسہ مکتب کی شکل میں چل رہا ہے، اور بچوں نے جمعہ کے بعد سے لے کے مغرب تک اپنا پروگرام پیش کیا۔ جو لوگ پہلے آئے ہوں گے جمعہ کے بعد تو انہوں نے بچوں کا پروگرام سنا ہوگا، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بچوں نے پروگرام پیش کیے، نعت و غزل اور سنت نبی، دعائے مسنونہ، اور اسی طرح سے مکالمے۔ یہاں کے بچے اور بچیوں نے بڑی محنت کے ساتھ تیاریاں کی اور بڑی خوبصورت انداز میں بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے پروگرام کو پیش کیا۔ میں نے سنا، حالانکہ برجستہ میں یہاں بیٹھ کر تو نہیں سنا، لیکن میرے کانوں میں آواز جا رہی تھی۔ میں نے جگہ جگہ مختلف جگہوں میں بچوں کے پروگرام کو سنے۔ ایک بات میں آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں کہ یہ جو بچوں نے یہاں پروگرام پیش کیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بڑی بے باکی کے ساتھ یہاں بیان کر رہے تھے، تقریر بھی، نعت و غزل بھی، تو یہ تمام تر تیاریاں کہاں سے ان کی ہوئی؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے تیاریاں کر کے آئے تھے، یا وہ دنیا میں آئے تھے تو یہ تیاریاں اس کے ساتھ تھی؟ نہیں میرے یاروں، بلکہ ان کو تیار کرنے والا کوئی ہے جس نے اپنا خون جگر جلا کر کے، اپنے آنکھوں کی نیندوں کو جلا کر اور اپنے سینوں کو جلا کر کے اور اپنے آرام کو تج کر کے انہوں نے بچوں کو اس لائق بنایا کہ بچے آج ماشاءاللہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ہمارے بچے اور بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اور ہمارے جو یہاں کے مکتب کے مدرسے کے جو استاذ ہیں وہ حافظ محمد قاصد صاحب ہیں، جو یہاں کے امام بھی ہیں مسجد کے، بیچارے بڑے مخلص اور بڑے محنتی ہیں جو یہاں کے استاذ ہیں، اور بڑے وقت کے پابند بھی ہیں۔ بچوں پر بڑی محنت انہوں نے کی ہے اور بڑا وقت انہوں نے ان کے اوپر صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے آج ماشاءاللہ اچھی شکل میں مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی جو ماں اور بہنیں ہیں وہ ہماری باتوں کو سن رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ تک میں اپنی باتوں کو پہنچا رہا ہوں، ماں کے حوالے سے اور بہن بیٹیوں کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کا گود ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ مدرسہ
تو بعد میں ہے، لیکن پہلا مدرسہ بچوں کا ماں کا گود ہوا کرتا ہے، جہاں بچے پہلی نشو و نما پاتے ہیں اور جہاں علمی چاشنی انہیں ملتی ہے اور علم کی پیاس جہاں ان کی جگائی جاتی ہے، اور جس گود میں بچہ علمی نشو و نما پا کر کے وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ مدرسے کی چوکھٹ پہ جا کر اور مدرسے کی بوریوں پہ جا کر بیٹھ کر اپنے استاذ محترم کے سامنے میں وہ الف اور با کی تہجی کو پڑھتا ہے اور استاذ انہیں قرآن پڑھاتا، انہیں سورت یاد کراتا ہے۔ یہ تو بعد کے مرحلے ہیں، لیکن پہلا جو مرحلہ ہے وہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو پیران پیر کس نے بنایا؟ ارے دستگیر کا لقب کس نے عطا کیا؟ وہ بچپن میں ہی ولی بن گئے۔ ارے ولی بنانے والا کون تھا؟ ارے ولایت اس کو کس نے عطا کی؟ ماں کا گود ہی نے اس کو بچپن میں ولی بنا دیا تھا، مدرسوں میں نہیں۔ بغداد کے مدرسوں میں حضرت نے بعد میں پڑھا، لیکن پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر نور اللہ مرقدہ نے اپنے ماں کے گود میں ہی علوم نبویہ کو حاصل کیا۔ صحابہ اور انبیاء کے واقعات کو انہوں نے سنے، اولو القدر صحابہ کے واقعات کو سنے، جنگی حالات کو انہوں نے ماں کی گود میں رہ کے سنا، اولیاء اللہ کے واقعات کو سنا۔ ایسے ایسے واقعات ان کی ماں نے ان کو سنایا کہ ماں کی گود میں ہی حضرت شیخ اللہ کے ولی بن گئے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آپ کو فکر لینی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ مستقبل کا ستارہ بنے، میرا بچہ فیوچر ان کا روشناش ہو، اور میرا بچہ دنیا میں نام کرے، اور میرا بچہ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر کامیاب ہو، تو آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ بھائیوں کو تو فکر نہیں ہے، ان کو کام کاج سے فرصت نہیں ہے، وہ تو صبح گیا اور شام آئے، اور یہ بھی نہیں پوچھ سکے کہ بچے کا صبح سے شام تک کا جو وقت گزرا وہ کہاں گزرا، ارے کس گلی میں گزرا، کس چوراہے پہ گزرا، کس ماحول میں گزرا، اور کس صحبت میں اس نے وقت گزارے، یہ پوچھنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، آپ اگر چاہتے ہو کہ میرا بچہ مثالی بنے، میرا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی بنے، میرا بچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے، میرا بچہ حضرت جنید بغدادی بنے، میرا بچہ حضرت سلطان امام غزالی بنے، تو آپ کو یہ حوصلہ لینا ہوگا، آپ کو یہ فکر اپنے سینوں میں سجانی پڑے گی کہ آپ کو اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی صحبت، اچھا ماحول اور ان کو اچھی تعلیم، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنا ہوگا۔ خدا را اپنے بچوں کے سامنے میں کوئی بیہودہ کلمات، گالی گلوچ نہ بولیے۔ آج بچے گالیاں کیوں بولتے ہیں؟ کیا بچے گالیاں؟ پوچھتا ہوں میں اپنی ماں بہنوں کو، کیا ماں بہنوں کہ جو یہ بچے اپنے ماں کے پیٹ سے جو باہر آتے ہیں، بطن سے آتے ہیں، کیا یہ بچے گالیاں وہیں سے لے کر آتے ہیں؟ کہاں سیکھا ان بچوں نے گالیاں؟ فی بات میں گالیاں بچے کہاں بولتے ہیں؟ میری ماں بہنوں، آپ سے سیکھتے ہیں ہمارے بچے گالیاں بولنا، آپ سے ہی ہمارے بچے بد اخلاقیاں سیکھتے ہیں، ناشائستگی سیکھتے ہیں ہمارے بچے۔ لہٰذا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مہذب ہو، آپ کا بچہ نیک صالح ہو، آپ کا بچہ شائستہ بنے، آپ کا بچہ مثالی بنے معاشرے کے اندر، تو آپ اپنے بچوں کے سامنے میں گالیاں نہ بولیے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بہت سی ماں بہنیں اپنے بچوں کو بد دعا دیتی ہیں کہ مرتا بھی نہیں ہے، مر جا تو، اس طرح کی بد دعا دیتی ہے۔ یاد رکھیے میری ماں بہن، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے میں ایسا ہے جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو ماں اپنی زبان سے بچے کے لیے بد دعا کے کلمات نکالے، ہو سکتا ہے کہ وہی مقبولیت کا وقت ہو، اور ماں کی دعا وہ بد دعا لگ جاتی ہے بچے کے حق میں، اور بچہ ماں کی بد دعا سے مر جاتا ہے۔ لہٰذا بچے کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کے لیے خاص ضرورت ہے کہ بچوں کو غلط ماحول سے، بری صحبت سے بچائیں۔
ایک چھوٹا سا واقعہ ماں بہن کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا واقعہ یوں ہے کہ ایک بزرگ صاحب کہیں باہر سفر میں جانے لگے تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی اس وقت تم حالت حمل میں ہو اور میرا بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اور تمہارے پیٹ میں میرے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، لہٰذا ایسے حالات میں تم کوئی غلط حرکت غلط کام مت کرنا کہ میرے بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑ جائے۔ تو بیوی محترمہ کہتی ہے کہ آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، ایسا کوئی غلط کام نہیں مجھ سے ہوگا کہ وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہو۔ بہت لمبے سفر کے بعد واپس آئے بزرگ صاحب، بچہ پیدا ہوا تو بڑا ہو چکا تھا، دوڑنے لگا تھا بچہ۔ بزرگ صاحب کا جو گھر تھا اس کے بغل میں پڑوس کا گھر تھا، پڑوس کے گھر میں ایک امرود کا درخت تھا اور اس کی ایک شاخ ٹہنی اس کی بزرگ صاحب کے گھر کے آنگن کی طرف جھک رہی تھی۔ اس پر امرود آیا، بہت اچھا پھل اور رنگ بھی، تو اس کو دیکھ کر کے بزرگ صاحب کی جو اہلیہ تھی ان کا دل بھر آیا اور یہ ٹھان لیا کہ آج یہ امرود توڑ کر کھاؤں گی۔ پڑوس سے نہیں پوچھا، اجازت نہیں لی ان سے، دل میں آیا اور کسی سامان سے امرود کو توڑ کر وہ کھا گئی۔ بزرگ صاحب تشریف لائے، بچہ آنگن میں کھیل رہا تھا تو دیکھا بزرگ صاحب نے کہ بچہ ٹٹی پہ چڑھ کر وہ امرود کا جو پیڑ کا وہ ٹہنی بزرگ صاحب کے گھر کی طرف لٹک رہی ہے، وہ ایک امرود بچہ توڑ کر کھا جاتا ہے۔ تو بزرگ صاحب فرماتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ یہ کیا ہوا، بچے نے امرود کیوں توڑ کر پڑوس کا کھایا؟ تو اہلیہ کہتی ہے کہ مجھ سے آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں، آپ کے سامنے میں بچے نے کھایا ہے اور قصوروار میں بنوں؟ آپ کے بچے نے توڑا ہے، آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کو ہدایت کیوں نہیں دی، آپ اس کو روکتے ڈانٹتے منع کرتے، آپ کے سامنے میں آپ کے بچے نے کھایا تو آپ قصوروار ہیں، قصوروار میں نہیں ہوں۔ تو بزرگ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب دینے سے نہیں کام چلے گا، یہ خالی جمع پونجی سے کام نہیں چلنے والا ہے، تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس بچے نے امرود کیوں کھایا، بغیر اجازت کے انہوں نے امرود کیوں توڑا۔ تو پھر اہلیہ وہی بات دہراتی ہے کہ آپ کر کیا رہے تھے، ارے آپ کی نظر کے سامنے میں، آپ کی موجودگی میں آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتے رہے، آپ نے بچے کو ڈانٹا کیوں نہیں، آپ نے ہدایت کیوں نہیں دی، آپ نے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ تو بزرگ صاحب کہتے ہیں ارے میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ تو بزرگ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا امانت داری کے ساتھ بتاؤ سچی بات، کیا تم نے کبھی اس پڑوس کا پھل، امرود کا پھل کبھی تم نے کھایا تھا؟ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ ہاں، پچھلے سال ہم نے اس درخت کا پھل توڑ کر کے کھایا تھا اور ہم نے پڑوس سے نہیں پوچھا تھا۔ کہا دیکھو یہ وہی اثر ہے بچے کے اندر، یہ وہی اثر ہے بچے کے اندر، بچے نے تمہیں پھل توڑتا ہوا دیکھا کہ ماں کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا بول رہی ہے، وہ تمام کیمرے میں وہ نقش ہوتا گیا، کیمرے میں کیچ ہوتا گیا۔ ارے میری بہنوں، ہمارے یہ بچے اور یہ تمہارے پرورش شدہ جو بچے ہیں جو تمہاری گود کے اندر ہے، یہ تمہارا کیمرہ تمہارے سامنے میں ہے، تم جو بول رہی ہو، تم جو کر رہی ہو اور جو تمہارے نشست و برخاست ہے اور گھر کے ماحول میں جو تمہارے کردار ہیں، وہ تمام ان بچوں کے اندر نقش ہو رہا ہے، پیوست ہو رہا ہے اور وہ کیچ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو میری ماں بہنوں، بچوں کے سامنے میں کبھی کوئی گندا عمل، گندی بات، گالی گلوچ اور بددعائیں ہرگز زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ اور میرے دوستوں میں عرض کروں کہ آج جو پروگرام
جو منعقد ہوا ہے دراصل اس کی جو بنیاد پڑی ہے وہ یہاں کے جو پڑھنے والے بچے ہیں وہی اصل ہیں. جن بچوں نے یہاں جو پروگرام پیش کیا ان کے یہ انعامات بھی ہیں جنہوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ماں باپ نے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی اور کوشش کر کے انہوں نے مدرسہ بھیجا اور ہمارے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا اور پھر بچے اس لائق ہوئے کہ ماشاءاللہ آج بہترین اور خوبصورت پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے اور جس کے عوض میں ان کو آج انعامات سے نوازا جا رہا ہے. لہذا دوستو تعلیم کے حوالے سے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ تعلیم ہی اصل چیز ہے، تعلیم ہی اصل چیز ہے اور تعلیم کی بنیاد پر ہی انسان کی شہرت اور ترقی ہوا کرتی ہے. ابھی عزیزی حافظ عبدالرقیب سلمہ نے جو اپنی سرگزشت زندگی بیان کیا، اپنے حالات اور اپنے کوائف کو انہوں نے بڑے نمناک اور نمدیدہ ہو کر کے انہوں نے پیش کیا. یقیناً ان کی باتوں اور ان کی آواز نے میرے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوستو یہ یقیناً ان کی کامیابی کی یہ بہت بڑی دلیل ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سرزمین کنواری پہ آج جو تقریباً 10 اور 12 حفاظ کرام موجود ہیں وہ مدرسہ دارالعلوم اصلاح المسلمین کا دین ہے. وہاں کے اساتذہ کی محنت ہے، ان کی کاوشیں ہیں، ان کا چھاپ ہے، ان کا سایہ ہے، ان کی شفقت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج یہاں اتنے بچے ماشاءاللہ وہ تعلیم یافتہ ہیں اور انہی بچوں کا وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ یہاں ایک ماحول بنا اور یہاں کے ماحول کے اندر ایک تعلیمی لہر چلی، ایک تعلیم کی فضا چلی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج یہاں کثیر تعداد میں بچے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے اندر بھی آج کافی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ جلسہ اصلاح معاشرہ و پیام انسانیت کے نام سے آج اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تعلیم ہی کی برکت ہے اور وہی ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے. تو بہرحال میں آپ حضرات کا آخر میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو آج وقت دیا، جو قربانی دی اور جو ہمت و جرأت کے ساتھ آپ اجلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. آج آپ لوگوں نے علماء کرام سے جو خطاب سنے، جو بیانات سنے، جو آپ لوگوں نے علماء سے اچھی باتیں سنی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں گے تو اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ بیٹوں کے جہیز میں لیں گے انشاءاللہ. لیں گے نا؟ کوئی آواز نہیں آئی. دل میں کالا ہے، دل میں کالا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ ہر بچے کے اوپر لیں گے اور اگر 4 بیٹا ہے تو ہر سال 2 لاکھ بھجاتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے، میاں بیوی مستی اڑاتے رہیں گے. یہ ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں آج لوگ اور آج ہر مومن کے دل میں آج یہی ارادہ. میں کہتا ہوں کہ 90% آج لوگوں کے دلوں میں یہی ناپاک ارادے رہتے ہیں، ناپاک منصوبہ رہتا ہے. لڑکی والوں کے گلوں میں چھریاں لگانے، ان بیچاروں کو در کی ٹھوکریں کھانے، انہیں سود اور رشوتیں لینے پر مجبور کرنے کے اور انہیں گھر کے تمام اثاثہ کو بیچنے، آج غبارہ کے در ٹھوکریں کھانے، ان کے دروازوں پہ دستک دینے پہ آج کون مجبور کر رہا ہے؟ یہی اسلامی معاشرہ مجبور کر رہا ہے. رات اور دن، آئے دن، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں اصلاح معاشرہ کا اجلاس، کانفرنس سنتے رہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، جتنے آج بیانات آج جہیز کے عنوان پر ہو رہے ہیں، آج اتنے ہی زیادہ جہیز کی بیماری بڑھ رہی ہے. آج یہ کینسر عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھے گھروں کو اس کینسر نے نہیں چھوڑا، معاف نہیں کیا، چاہے حاجی ہو، نمازی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے عالم ہو یا مفتی ہو، قاضی ہو. آج تمام لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، اس کے مریض بن چکے ہیں. ہر گھر کے اندر یہ کینسر مرض پہنچ چکا ہے اللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ کے کچھ ایسے نیک صالح بندے ہیں جو ماشاءاللہ محفوظ ہیں اور اس ملت اسلامیہ کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، ان کی ڈور کو پکڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم
ہے، لیکن زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کے خون کو سرنج سے کھینچ رہے ہیں اور ان کو درگور کر رہے ہیں، اور آج بیٹیوں کو آج ندی اور تالاب میں اچھلنے اور ان کو ڈوبنے پر خودکشیاں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا قصوروار کوئی اور نہیں ہے، یہی اسلامی معاشرہ ہے، ہم اور آپ ہیں۔ اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کوئی جنات سے معاشرہ ہے یا فرشتوں سے معاشرہ ہے یا کیڑے مکوڑوں سے معاشرہ ہے؟ ارے معاشرہ تو ہم اور آپ ہیں، ہم سے آپ سے یہ معاشرہ ہے اور ہمارے اندر ہی یہ مرض ہے۔ لہٰذا پورے کنواری کے مسلمانوں کو میں یہ للکار رہا ہوں اور آپ کی ضمیر کو جھنجھو رہا ہوں، اے کنواری کے مسلمانوں، ارے جاگ جاؤ، اگر سوئے ہو تو بیدار ہو جاؤ اور سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے یہ عہد کرو، یہ عزم کرو کہ آج تیری سرزمین کو خدا نے جلسہ اصلاح معاشرہ کے لیے قبول کیا، لہٰذا یہاں کے تمام لوگ پہلے فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں کی شادیاں انشاءاللہ بغیر جہیز کی اور بغیر دیت کی شادیاں کریں گے، اور کوئی نقدی مطالبہ انشاءاللہ ہم سب اپنے طور پر لڑکی والوں سے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے ذرا سے، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اٹھا کے بولیے۔ کہے تو ہاتھ اٹھا، دیکھیے اندازہ لگا لیجیے، کہے تو ہاتھ اٹھا ہے، اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں چور چھپا ہوا ہے اور کہاں کہاں دال میں کالا ہے، ارے ڈائی میں تنکا کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے، بالکل ظاہر ہے دوستو۔ بہرحال آپ حضرات سے میری یہی گزارش، اور میں کہوں گا پہلے کنواری کے لوگوں سے کہ آپ لوگ سب سے پہلے عہد کریں، چونکہ یہاں جلسہ ہوا ہے اس لیے آپ جو علماء کے بیانات کو سنے ہیں ان کو اپنی عمل زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے دور دراز سے یہ ہماری عوام اور یہ ہمارے بزرگ نوجوان تشریف لا ہیں، آپ بھی تمام کے تمام لوگ یہاں سے عزم لے کر کے جائیں اپنے گھروں کے اندر کہ جو ہم نے علماء سے بیانات سنے، روحانی اور نورانی بیانات سنے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری آخرت کے سنوارنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس کو اپنے گھر کے ماحول کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی ماں بہن سے بھی کہیں گے کہ آپ سب اپنے گھروں میں جا کے سب سے پہلے نماز کا اہتمام شروع کر دیجئے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیجئے، گھروں میں نوافلیں پڑھیے، تہجدوں کا اہتمام کیجئے، ارے مصلوں پہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے میں گرم گرم آنسو گرائیے، اللہ سے منت و سماجت کر کے اپنی مغفرت کیجئے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اللہ سے رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگیے، اور پوری عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے امن و امان کے لیے اور پوری دنیا کے اہل ایمان کے سلامتی کے لیے آپ دعا کیجئے۔ بہرحال میرے دوستوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھتا ہے اللہ ایمان پر، اسلام پر، سنت و شریعت پر اللہ ہمیں تا زندگی اور زندگی کی آخری رمق تک اللہ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ امام صاحب جلدی سے بولیے، اذان میں 12-13 منٹ بچے ہوئے ہیں، بچوں کے انعامات تقسیم کر کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، جلدی بولیے، بولائیے۔ چاندنی پروین بنت انور، سب کے نام بولتے ہیں، 8-10 بچوں کے نام بولیے، وہ لائن سے لگا کے لائیے سب کو۔ چاندنی بنت انور، شہباز بن عبدالرزاق، ادو لائن میں۔ چاندنی پروین بنت انور علی، ان کو انعام میں دین کی باتیں دیا رہے ہیں، لو اللہ تعالیٰ تم کو دین کی داعیہ بنا ہے، محنت سے پڑھو۔ شہنواز عالم ابن عبدالرزاق، ماشاءاللہ بہت قیمتی سب کتابیں انعام میں دی جا رہے ہیں، جلدی آؤ بھائی، دیجئے ان کو شہنواز کو۔ رقیہ بنت قاری اسلم صاحب، بہشتی زیور انعام میں دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے اور بہت مستند کتابیں دی جا رہی ہیں، جی بلائیے جلدی بلائیے۔ تبسم بنت محمد معین انصاری، ان کو بھی بہشتی زیور انعام میں دیا ہے، لائیے۔ گل افشا بنت محمد اسرافیل، گل افشا بنت محمد اسرافیل، لائیے جلدی لائیے۔ مسکان بنت محمد تسلیم، بہشتی زیور انہیں بھی انعام میں دیا ہے۔ ریحانہ بنت محمد خالد عرف سمید، سمیہ بنت خالد، ان کو جنتی زیور دیا گیا ہے۔
शबनम बिन्त मुबारक सुमैया बिन्त रज़ाउल हक, इन्हें भी बहिश्ती जेवर है। शाहनवाज अब्दुल रज़ाक, शबनम परवीन बिन्त मोहम्मद मुबारक, इनको भी जन्नती जेवर दिया है। अरहम बिन पकड़ो पकड़ो। चांदनी परवीन बिन्त मोहम्मद बदरुल हक, जन्नती जेवर। ताराना परवीन बिन्त रशीद, अरहम इब्न मोहम्मद अबरारुल हक उर्फ सोनू, दीन की बातें। मोहम्मद ओसामा इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक, कससुल अंबिया है, इनको इनाम में दिया। तराना परवीन बिन्त मोहम्मद रशीद, हदीस की किताब। नुसरत बिन्त रजबुल, नुसरत परवीन बिन्त मोहम्मद रजबुल, दीन की बात है। लो भाई। निकहत बिन सज्जाद, हसीना परवीन बिन्त मोहम्मद महरुद्दीन, दीन की बात है। निकहत परवीन बिन्त मोहम्मद सज्जाद, निकहत परवीन, दीन की बात है। फैजान इब्न अंजार, शाहनवाज आलम इब्न मोहम्मद सज्जाद आलम, फैजान आलम इब्न मोहम्मद अंसार आलम, दीन की बात है। फरहाना, ले जल्दी लाइए। फरहाना खातून बिन मोहम्मद अफजल हुसैन, रुखसाना परवीन बिन्त मोहम्मद जुलूस, शबीना परवीन बिन्त अंजुम, शबीना परवीन बिन्त मोहम्मद अंजुम, रुखसाना परवीन बिन्त मोहम्मद सहाब, एहतशामुल हक इब्न मोहम्मद जमील, दीन की बात है। शमा परवीन बिन्त मोहम्मद अंसार आलम, तरन्नुम परवीन बिन्त मोहम्मद मेराज, इधर से चलो शमा परवीन, ये क्या है? मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, खालिद इब्न मोहम्मद अनवर, सबराना परवीन बिन्त मोहम्मद नौशाद आलम, बाग़ जन्नत, बहुत अच्छी किताब माशाल्लाह। गुलाबशाह परवीन बिन्त मोहम्मद गुलजार, लीजिए भाई जल्दी दीजिए उन लोग। मोहम्मद मोहसिन इब्न मोहम्मद मुख्तार अली, 5 मिनट का मदरसा। नाजिया परवीन बिन्त मोहम्मद जफ़र अंसारी, साजमीन परवीन बिन्त मोहम्मद शमशेर, बहिश्ती ज़ेवर। शाहीन परवीन बिन्त मोहम्मद मोइन अंसारी, बहिश्ती ज़ेवर। नुसरत परवीन बिन्त मोहम्मद सज्जाद आलम, बहिश्ती ज़ेवर। निहा परवीन बिन्त मोहम्मद उमर फारूक, बहिश्ती ज़ेवर। मोहम्मद अफसर आलम इब्न मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सादिक आलम इब्न मोहम्मद इसराफिल, सबा परवीन बिन्त मोहम्मद जफ़र आलम, आशिक आलम इब्न मोहम्मद इलियास आलम, आसमा बिन्त मोहम्मद मुजाहिद, सच्ची नमाज। फ़हीमा बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा, सच्ची नमाज। मुशर्रफ इब्न मोहम्मद हाफिज़ असलम, हमारी किताब। फैयाज़ आलम ने मोहम्मद ज़फ़ीर आलम, हमारी किताब। आशियाना परवीन बिन्त मोहम्मद असलम, तरकीब नमाज। अकरम इब्न मोहम्मद मुस्तकीम, सच्ची नमाज। सादिया परवीन बिन्त मोहम्मद हाफिज़ असलम, तालीमुल इस्लाम। असगर अली इब्न मोहम्मद इसराफिल, सच्ची नमाज। शगुफ्ता बिन्त मोहम्मद इलियास, सच्ची नमाज। सलमा बिन्त अब्दुल रज़्ज़ाक, 6 गुनहगार औरतें। शाहबाज आलम बिन मोहम्मद सज्जाद आलम, सच्ची नमाज। आमिना बिन्त अफजल अली, सच्ची नमाज। सुमैया बिन्त मोहम्मद जमील, सच्ची नमाज। ये इनामात थी इन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारियां की, प्रोग्राम की, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने प्रोग्राम पेश किया था। माशाल्लाह यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के नौजवानों ने उन बच्चों के लिए बहुत कीमती इनामात पेश किए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला सरज़मीन कुंवारी पे जो इदारा, जो मदरसा चल रहा है, अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की और बरकत नसीब फरमाए, और पढ़ाने वाले को भी अल्लाह ताला इखलास की दौलत नसीब फरमाए, और यहाँ के तमाम नौजवान और बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला इखलास की दौलत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुमार राधेवंदर हैं, हजरत वाला दुआ भी फरमाएंगे। ये रामपुर के हेरू से चंदा होने के बावजूद औरतों में से चंदा माशाल्लाह 4300 रुपये जलसेगा के लिए आया है। इमदाद रामपुर डेहरी जिला मधेपुरा से हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब के बाद कुमार राधवे चंद
वंद्र उर्फ बोनी जी की पत्नी बीमार है, उसके लिए दुआ करनी। सहरसा के अनवर अली के लिए दुआ करनी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह बेशक आप गफ़ूर और रहीम हैं। ए अल्लाह बेशक आप अकरमुल अकरमीन हैं। ए अल्लाह आप रहम करने वाले, करम करने वाले, फ़ज़ल करने वाले मेहरबान माबूद हैं। ए अल्लाह आपने इस कायनात में, इस धरती पर बड़े बड़े पापियों को आपने माफ़ किया है। ए अल्लाह आपने बड़े बड़े ज़ालिमों के जुल्म को माफ़ किया है, बड़े बड़े मुजरिमीन के जुर्म को आपने माफ़ किया है। ए अल्लाह हम सभी बड़े मुजरिम हैं। ए अल्लाह गुनहगार हैं, पापी हैं। ए अल्लाह इस धरती पे अल्लाह हम सब बड़े पापी हैं, मुजरिम हैं। ए अल्लाह तो अपने फजल व करम से हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह आज के इस जलसे इस्लाह मुआशरा के अंदर जो सरज़मीन कुंवारी पे मुनाकिद हुआ और इलाके से दूर दराज से चल कर के लोग शौक़ और मोहब्बत में जलसा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह तमाम लोगों के आने को भी अल्लाह तो कबूल फरमा, यहाँ बैठने को कबूल फरमा और उलमा के बयानात को सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह जो सुने हैं उलमा के बयानात को, कुरान व हदीस को, सुन्नत नबविया को, अल्लाह उसे अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लाने की और उसे अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लाकर उसे ज़ख़ीर आखिरत बनाने की ए मौला हमें भरपूर तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन इस इजलास को सजाने वाले इस सरज़मीन कुंवारी के जितने भी नौजवान और बुज़ुर्ग हज़रात ने रात और दिन एक किया और पूरी मेहनत और फ़िक्र के साथ इस इजलास को सजाया और इसके अंदर रूहानियत डाली। ऐ रब्बुल आलमीन तमाम नौजवानों की कुर्बानियों को, यहाँ के बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को जो रात और दिन लगे रहे, एक पाँव पे खड़े रहे और पूरी इखलास और लिल्लाहियत का मुज़ाहरा किया, अल्लाह सारे लोगों की मिली जुली कुर्बानियों को मौला तू कबूल फरमा ले। अल्लाह इस कुर्बानी के एवज़ में मौला तू उन्हें दुनिया के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर इसका नेमल बदल अता फरमा। अल्लाह उनको बेहतरीन इसका अजर मौला तू नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे उलमाए किराम जो दूर दराज से चल करके अपनी मशगूलियात को तर्क करके और अपने आराम को तज करके इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। ए मौला उन तमाम उलमाए किराम के साया को हम सब के सरों पे तादेर कायम फरमा। ए रब्बुल आलमीन उनका साया मुबारक हम सब के सरों पर, मिल्लत इस्लामिया के सरों पर ए रब्बुल आलमीन तादेर कायम और दायम फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन ए अल्लाह हम सब के तमाम तर जायज़ अरमानों को अल्लाह तो पूरा फरमा दे। अल्लाह जायज़ मुरादों को मौला तो पूरा फरमा दे। अल्लाह इस इजलास में जितने भी लोग आए, अल्लाह इनमें जो बीमार हैं, अल्लाह जो परेशान हाल हैं, जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, जो बेरोज़गार बने बैठे हैं, हालात से मजबूर हैं, अल्लाह वो जवान बेटियां जो बेनिकाही अपने गरीब बाप के दहलीज पे पड़ी हुई हैं और कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, अल्लाह हालत ज़माना से वो गरीब माँ बाप मजबूर है और रातों में अपनी आँखों की नींदों को जला करके आँखों से गर्म गर्म आंसू गिराने पे मजबूर हो चुके। अल्लाह ऐसी गरीब बेटियों को मौला तू बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा दे। अल्लाह उन गरीब जवान बेटियों के मौला तू बेहतरीन जोड़ा अल्लाह तो उसको नसीब फरमा दे। अल्लाह जो घर उजड़ा हुआ है, अल्लाह उस उजड़े हुए घर को मौला तू सजा दे और बसा दे। अल्लाह तो उसको चमन बना दे। अल्लाह जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत मोहब्बत नहीं है, आपस में तनाव है, कशीदगी है, अल्लाह तू वहाँ मोहब्बत पैदा फरमा दे। आपस में एक दूसरे का हक हुकूक अल्लाह तू पहचानने की अल्लाह दोनों में तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह पूरे इस्लामी मुआशरे के अंदर ए रब्बुल आलमीन अल्लाह ईमानी हवा, ईमानी फ़िज़ा ए रब्बुल आलमीन तू कायम फरमा। और जो बददीनी की आग आज मुआशरे में लगी हुई है, हर तरफ बददीनी की आग लगी है और पूरा इस्लामी मुआशरा उस बददीनी की आग में जल रहा है। ए अल्लाह कुछ तो ऐसे अफराद को मौला तू इस काम के लिए तैयार फरमा दे। अल्लाह कुछ नौजवानों को इस काम के लिए मामूर फरमा दे जो हर इस्लामी मुआशरे के अंदर ये कमर बस्ता हो जाए कि कोई गरीब बेटियां वो आग में न जले और कोई गरीब बेटियों के बाप की आंखों में खून
کے آنسو کے قطرے نہیں آئے۔ اے رب العالمین ایسے ہر اسلامی معاشرے میں ایسا نوجوان پیدا فرما، ایسے مصلح، ایسے مدبر، مربی اور مفکر کو اللہ تو پیدا فرما جس سے اسلامی معاشرے کے اندر بہتری آ جائے اور وہاں دینی فضا قائم ہو جائے، ہر ایک سے آپس میں اتحاد اور محبت قائم ہو جائے۔ اے رب العالمین ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یہ 2 پرچیاں آئی ہیں، اے اللہ دونوں پرچیوں میں جن جن لوگوں کے نام درج ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو صحت دائمہ نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا کے تمام مشکلات سے اے اللہ تو انہیں بچا دے، اے اللہ ان کو حفاظت اور ان کو نجات عطا فرما اور ان کو دنیا کے اندر خوشحالی نصیب فرما، بال بچوں کے اندر اے اللہ دینداری نصیب فرما دے۔ اے رب العالمین ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں مانگنے سے رہ گیا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تو وہ ذات ہے، اے اللہ تو وہ داتا ہے جو بغیر دینے والی ذات ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو بغیر مانگے دینے والا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنی شایان شان اے اللہ ہم سب کے اے اللہ خالی جھولیوں کو مولا تو بھر دے، ہم سب کے جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے رب العالمین جو لوگ دعاؤں کی درخواست کرنے والے تھے نہیں کہہ سکے، دل میں رہ گئی بات اور زبان سے ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ایسے تمام بھائیوں کے جائز مرادوں کو، جائز ارمانوں کو پورا فرما اور ان سب کو مولا تو صحت دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ 40 میں اذان ہوتی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔